لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرا تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورہ مبارک کے چند نام۔ نمبر 1 سورہ اسراء، اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2 سورہ سبحان، سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ نمبر 3 بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل، اس صورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کر لیا تھا۔ نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ نمبر 3 یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 4 یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1 نیک نیت، نمبر 2 عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، نمبر 3 ایمان۔ نمبر 5 اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تندرستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6 قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 7 حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8 قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ نمبر 10 قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ نحل کے ساتھ مناسبت، سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے ماقبل سورت نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ پاک
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان، پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ کے 3 فضائل۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے 3 فضائل سماعت کیجیے۔